بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ابوظہبی کی نئی اور سستی ترین ایئر لائن نے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ ایئر عربیہ ابوظہبی نے منگل کے روز اپنی پہلی پرواز چلائی۔ پرواز متحدہ عرب امارات سے مصر گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی سے ایک نئی ایئر لائن نے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایئر عربیہ نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت سے باقاعدہ فلائٹ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایئر عربیہ نے منگل کے روز ابوظہبی ایئرپورٹ سے پہلی پرواز چلائی۔ ایئر لائن کی پہلی پرواز ابوظہبی سے مصر کے اسکندریہ گئی، جبکہ کل 15 جولائی کو مصر کے ہی شہر سوہاگ کے لیے بین الاقوامی پرواز روانہ ہوگی۔ آنے والے دنوں میں ایئر لائن کی جانب سے مزید پروازیں چلائی جائیں گی۔ کچھ روز قبل ہی اعلان کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں ایک اور ایئر لائن اپنی پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے، جو ایئر عربیہ ابوظہبی کے نام سے آپریٹ کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیے مارچ سے پہلے جاری ویزے منسوخ قرار۔ متحدہ عرب امارات کے لیے مارچ سے پہلے جاری شدہ ویزوں کو کینسل قرار دیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک رقم ادائیگی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے متعلقہ محکمے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارچ سے پہلے جاری ویزوں کو 17 مارچ پر کینسل کر دیا گیا تھا اور ہوائی سفر دوبارہ کھلنے کے بعد وہ ویزے قابل استعمال نہیں لائے جا سکتے۔ متعلقہ محکمے نے مزید بتایا کہ وہ ویزے جو استعمال نہیں کیے گئے تھے ابھی منسوخ تصور ہوں گے اور مزید فیصلوں کے متعلق صارفین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ شارجہ میں ایک ایشیائی شخص کو مبینہ طور پر بلڈنگ سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس نے گزشتہ ہفتے النہدہ میں واقع ایک ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ سے پھینک کر ایک ایشیائی شخص کو مبینہ طور پر ہلاک کرنے والے ایک گروہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ گینگ اپارٹمنٹ کو بطور قہوہ خانہ چلانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہ مبینہ گروہ سوشل میڈیا پر خواتین کی تصاویر پوسٹ کر کے مردوں کو اپارٹمنٹ میں راغب کرتے تھے۔ جب مرد اپارٹمنٹ پر پہنچتے تو تصویر میں موجود عورت کی جگہ کوئی اور عورت پیش کر دی جاتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کے اپارٹمنٹ میں مبینہ گروہ سے تلخ کلامی ہوئی۔ ذرائع نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے بتایا کہ تلخ کلامی کے دوران انہوں نے اسے 5ویں منزل کے اپارٹمنٹ کی بلکونی سے نیچے پھینک دیا۔ پولیس نے ملزمان کی تفتیش اور کارروائی شروع کر دی۔ دبئی میں اب ٹیکسی ڈرائیوروں کے رویے کی جانچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ یہ نیا نظام اس بات کی نگرانی کرے گا کہ آیا ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر کورونا وبا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں۔ دبئی میں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (RTA) نے ٹیکسی ڈرائیوروں کی پیشہ ورانہ کارکردگی میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا نفاذ شروع کیا ہے۔ خالد الوحید، ڈائریکٹر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کا کہنا تھا کہ RTA نے دبئی ٹیکسیوں میں نصب اسمارٹ کیمروں کے ڈویلپر اکاسس ٹیکنالوجیز کے تعاون سے ٹیکسی ڈرائیوروں کے طرز عمل کی نگرانی کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ٹیکسی ڈرائیوروں کا قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے، جس سے ڈرائیور اور مسافر دونوں کی حفاظت کا یقین ہو سکے۔ گلوبل ویلج کا 25واں سیزن 25 اکتوبر سے شروع کرنے کا اعلان۔ دبئی گلوبل ویلج، جو دبئی کا ایک اہم تفریحی اور ثقافتی مقام ہے، اکتوبر 2020 میں اپنے اگلے سیزن کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سیزن اپریل 2021 تک چلے گا۔ اس سال یہ پارک اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی 15 مارچ کو بند کر دیا گیا تھا، جب کورونا وبا کی شروعات ہوئی تھی۔ اس سال گلوبل ویلج اپنی سلور جوبلی بھی منانے جا رہا ہے، جس کے لیے مختلف نئی اقسام کی تفریحات کا بندوبست کیا جائے گا۔ گلوبل ویلج ایک مقبول کھلے میدان کی طرز کا سیاحتی مقام ہے جہاں دنیا بھر کی ثقافت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بچوں کے لیے تفریحی شاپنگز، ریستوران وغیرہ بھی کھولے جاتے ہیں۔ اپنے 25ویں سالگرہ کے موقع پر گلوبل ویلج سیاحوں کو 40,000 سے زیادہ تفریحی پروگرام اور شوز پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو تمام سیاحوں کو ایک کثیر الثقافتی منظرنامہ پیش کرے گا۔ دبئی پولیس وردی میں ملبوس بچے کے گھر پہنچ گئی۔ دبئی پولیس کی وردی میں ملبوس بچے نے اسکول ڈرامے میں کردار ادا کیا، جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دبئی پولیس نے بچے کے والدین سے رابطہ کیا اور بچے سے ملنے گھر چلے گئے۔ پولیس نے بچے کو تحائف، کھلونے اور کتابیں دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔
عادل سلیمان کی عمر 4 سال ہے اور اسکول کے آخری دن آن لائن ڈرامے میں پولیس کردار ادا کیا۔ بچے کی تصویریں اس کی ماں نے سوشل میڈیا پر ڈالی جس نے دبئی پولیس کی توجہ مرکوز کی۔ دبئی ٹریفک پولیس نے بچے کے والدین سے رابطہ کیا اور اس کے گھر آنے کی اطلاع دی۔ عادل سلیمان کے والدین کا تعلق بھارت سے ہے۔ عادل کی ماں نے کہا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ پولیس وردی پہن کر اسکول جائے تو میں نے اس کے لیے یونیفارم لیا۔ عادل کی ماں نے کہا کہ اس کے بیٹے کو پولیس میں بھرتی ہونے کا شوق ہے۔ دبئی پولیس نے بچے کی حوصلہ افزائی کی۔ دبئی پولیس اکثر ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جس پولیس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں منٹ سے کم وقت میں کورونا ٹیسٹ ممکن ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت نے کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے نیا طریقہ متعارف کر لیا ہے جس کے ذریعے لیزر ٹیکنالوجی سے کچھ ہی سیکنڈز میں وائرس کی تشخیص کو ممکن بنایا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا کے مطابق کوانٹ لیزر لیب نے DPI ٹیکنیک متعارف کرایا ہے جو لیزر کی مدد سے خون میں موجود وائرس کی تشخیص کرتا ہے۔ اس طریقہ کار سے PCR ٹیسٹ کرنے میں تیزی آئے گی اور محدود وقت میں زیادہ افراد کے ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا مریخ پر بھیجا جانے والا پہلا تحقیقاتی مشن خراب موسم کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا۔ جاپان میں مشن کے لانچ سائٹ تنیگاشیما جزیرے پر موسمی حالات کی خرابی کی وجہ سے اب مشن جولائی کو روانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے منگل کو مریخ کی جانب روانہ کیے جانے والے اپنے پہلے تحقیقاتی مشن کو موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا۔ محمد بن راشد اسپیس سینٹر کے مطابق یہ مشن جاپان کی ایک لانچ سائٹ سے روانہ کیا جانا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی خلائی ایجنسی اور محمد بن راشد خلائی مرکز نے متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے اشتراک سے جاپان میں تنیگاشیما جزیرے سے مشن کے لانچ سائٹ پر موسمی حالات کی خرابی کی وجہ سے امارات مارس ہوپ مشن کی لانچ میں تاخیر کا اعلان کیا ہے۔ دبئی میں 33 سالہ پرتگالی ویٹر منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار۔ 33 سالہ پرتگالی ویٹر کو کرسٹل میتھ نامی منشیات رکھنے اور دوسرے لوگوں تک سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد کرمنل کورٹ بھیج دیا گیا۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے افسر نے گواہی دی کہ محکمہ انسداد منشیات کو اپنے قابل اعتماد ذرائع سے 1 ارب کے منشیات رکھنے اور استعمال کرنے کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد مزید تحقیقات کرنے پر مشتبہ شخص کے رہائش کے بارے میں پتہ چلتے ہی پولیس کی ٹیمیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ تاہم مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی تلاشی لینے پر پولیس کو اس کے پاس منشیات نہیں ملی لیکن اس شخص کا ڈرگ ٹیسٹ مثبت آیا۔ مشتبہ ارب سے مزید تفتیش کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک پرتگالی ویٹر اسے منشیات فراہم کرتا ہے جس پر پولیس نے پرتگالی ویٹر کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کے لیے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس شخص پر منشیات رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی تارکین ہوشیار ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات نے رہائشی ویزے سے متعلق قوانین میں ترمیم کے بعد اماراتی حکومت کا پچھلا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا ہے جس کے تحت 1 مارچ سے 1 دسمبر تک ویزوں اور اقاموں کی میعاد بغیر کسی فیس کے وصول کے بڑھا دی گئی تھی۔ فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جن افراد کے ویزے 1 مارچ 2020 تک ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں وہ 10 اگست تک اپنے ویزوں کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں یا پھر توسیع کرائے بغیر مملکت کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ جو تارکین 10 اگست تک ویزوں کی تجدید نہیں کروائیں گے 11 اپریل سے ان پر غیر قانونی قیام پر جرمانوں کا نفاذ شروع ہو جائے گا۔ ایسے تارکین کو اپنے ویزوں کی تجدید کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ ایسے تمام تارکین جو وزٹ ویزے پر سیاحتی ویزے پر آئے ہیں اور ان کے ویزوں کی مدت 11 مارچ 2020 تک ختم ہو چکی ہے ان پر بھی ان ضوابط کا اطلاق ہوگا۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات میں زائد المیعاد ویزے کی ازسر نو توسیع کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کویت میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ مملکت میں گزشتہ روز مزید 614 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کویتی وزارت صحت کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 55,508 ہو گئی ہے جن میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نئے مریضوں میں کویتی، بھارتی، مصری اور بنگلہ دیشی ہیں جبکہ باقی دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے بتایا کہ نئے مریضوں سے رابطے میں رہنے والے افراد کے بھی کورونا ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ مملکت میں گزشتہ روز کورونا کے مزید 3 مریض دم توڑ گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی گنتی
393 تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت 148 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز کورونا کے 746 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ ان افراد کو گھروں میں 14 دن تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ مملکت میں شفا پانے والوں کی کل گنتی 45,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی گنتی 9,759 ہے۔ کویتی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں کویت میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔